علی بھائی اہل سنت والے سارے کہتے رہتے ہیں پہلے تشیع کے عقائد نہیں کھولتے جس طرح سنیوں کے سارے جی کھولے ہیں۔ دیکھیں آپ نے۔ اہل تشیع کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا اختلاف عقیدہ توحید پہ ہے۔ مجھ سے زیادہ کس نے توحید بیان کی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں غدیر خم بیان کروں اور میں یا علی مدد کو شرک نہ کہوں؟ بتائیں دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو توحید کو اس طرح بیان کرتا ہو؟ دوسرا بڑا اختلاف عقیدہ امامت کے اوپر ہے، میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اپنی پوری بات کرنے کا حق حاصل ہے، علمی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ وہ ہر قسم کے مسئلے میں اپنے آپ کو، اپنے فالورز کو جو بتانا چاہیں بتائیں۔ آپ میں اگر تڑ ہے، اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ میں علم ہے، اگر آپ میں بصیرت ہے تو پھر جواب دیں، نہ کہ قتل کے فتوے دیں۔ اگر آپ قتل کے فتوے دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاؤں کمزور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ہمیں لاکھوں اختلاف ہیں، روز اول سے لے کر آج تک کی ویڈیوز ان کی اٹھا کے دیکھ لیں، لفظ لفظ پر ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ عقیدہ امامت پر سب سے بڑے مخالف وہ ہیں، وہ کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آ کر رک جاتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کے قائل نہیں ہیں، یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ علی ولی اللہ کے قائل نہیں ہیں، یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ وہ یا علی مدد کو شرک سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ وہ ماتم کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود ہم انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بندہ علمی اختلاف کر رہا۔ ہاں، ایک بات جو ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، انجینئر صاحب آپ خود بھی اپنے شاگردان کو بھی اس نیج پر لائیں، اس رستے پر لائیں کہ وہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے ہیں آپ کا طریقہ کار اپنا ہے، لیکن آپ جب بھی کوئی بات کریں مدلل انداز سے، علمی انداز سے کریں، آپ کی علمی بات کا جواب علمی طریقے سے دیا جائے گا۔ لیکن جب آپ بدتمیزی و بد اخلاقی کرتے ہیں تو پھر اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، بلکہ ہم سنت امام حسن علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اور آپ کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ وہ کہ جو ممبروں سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کرواتا رہا، آپ اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہم امام حسن کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم اسے ایک الگ چیز سمجھتے ہیں، ہم انہیں برگزیدہ اللہ کی چنی ہوئی ہستیاں سمجھتے ہیں۔ لاکھوں اختلافات کے باوجود میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہمیشہ قدر کی، ان کی علمی بات کی قدر کی، علمی رائے کی قدر کی۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اسے سنا جائے، سمجھا جائے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے یا تو قبول نہ کریں، یا علمی دلیل رکھتے ہیں تو اسے آپ جواب دیں اور مناسب الفاظ میں جواب دیں۔ سامعین محترم، اس دوران میں دیکھ رہا ہوں مسلسل ملک بھر میں FIR ہیں، ریلیز، قتل کے فتوے، اسے تھانے میں بند کر دو، اسے کاٹ دو، اسے ختم کر دو۔ مجھے صرف اتنا بتلا دیا جائے، کیا باقی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کہ صرف مملکت خدا داد پاکستان ہی ان چیزوں کا متمل ہے کہ فرقہ واریت بھی یہاں پر ہے، لسانیت بھی یہاں پر ہے، صوبائیت بھی یہاں پر ہے، ہر قسم کا تفرقہ آپ کو یہاں پر ملے گا، اور مذہبی عنوان سے چھوٹی سی ایک چنگاری چاہیے، اگلا بندہ ختم۔ سامعین محترم، انسانیت کی قدر کیجیے، انسانیت کو پہچانیے، انسان کو پہچانیے۔ انسانی جان کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ایک انسان کا قتل، بے گناہ انسان کا قتل، گویا پوری انسانیت کا قتل کیوں قرار دیا گیا؟ کہ انسان عظیم مخلوق ہے خداوند منان کی، اسے حق حاصل ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تجھے آزاد پیدا کیا ہے، غیر کا غلام نہ بن۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اسے مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اسے اپنے مسلک میں رہتے ہوئے جملہ عبادات و رسومات کی ادائیگی کا مکمل حق ہونا چاہیے، اسے آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے، اسے اپنی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی
کہ فلاں نے یہ بات کر دی بس اسے ختم کر دو، اسے کاٹ دو، وہ واجب القتل ہے، یہ وہ رویے ہیں جو اسلام دشمن رویے ہیں۔ کسی طور پر بھی اسلام ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو پھر غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یہ آپ کے رویے ثابت کر رہے ہیں، جبکہ نہیں، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ اسلام فقط اور فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، سیرت، مواعظ حسنہ کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اگر آپ جیسے ہوتے وہاں پر بھی ریلیاں نکالتے آپ، توہین رسالت ہو گئی۔ وہ کوڑا پھینکنے والی عورت کا آپ کیا حال کرتے؟ وہ کہ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے ان کا کیا حال کرتے؟ وہ بڑھیا کی جو بوجھ اٹھا کر مکہ سے اس لیے بھاگ رہی تھی کہ ختمی مرتبت کو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر کہا جا رہا تھا، اور جب پیغمبر گرامی قدر اسے ملے تو کہا میں ہی محمد ہوں جس سے تم بھاگ رہی ہو۔ کیا آپ اس کے خلاف ریلیاں نکالتے؟ آپ اس پر توہین کا الزام لگاتے؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ اب سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیے، سمجھیے، دیکھیے۔ اگلا بندہ اس کو اتنا سپیس ضرور دیجیے کہ آپ اسے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اتنا متاثر کر جائیں، اتنا متاثر کر جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہوا نظر آئے آپ کو، نہ کہ اتنا متنفر کر دیں کہ وہ آپ کے اسلام سے، آپ کے دین سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اپنی پوری بات کرنے کا حق حاصل ہے، علمی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ وہ ہر قسم کے مسئلے میں اپنے آپ کو، اپنے فالورز کو جو بتانا چاہیں بتائیں۔ آپ میں اگر تڑ ہے، اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ میں علم ہے، اگر آپ میں بصیرت ہے تو پھر جواب دیں، نہ کہ قتل کے فتوے دیں۔ اگر آپ قتل کے فتوے دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاؤں کمزور ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ علم نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بابے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیکیدار ہیں، اور سوکھے ٹھیکیدار ہیں جنہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ اگر آتا جاتا کچھ ہے تو پھر علمی انداز میں مقابلہ کیجئے، مار داڑ والے کام کو چھوڑیے۔ تو سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں بس یہی پیغام کہ امن کا پیغام پھیلائیے، محبت پھیلائیے، باہم رواداری پھیلائیے، نہ کہ قتل کے فتووں کو عام کریں۔ اسی میں ہماری اور آپ سب کی بھلائی ہے، اسی میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے تو دوسرا آپ سے متاثر ہو کر آپ کے قریب آئے گا، لیکن جب آپ اسے تنگ کریں گے، جب آپ اس کے مخالف ہوں گے تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا اور آپ کا پوری دنیا میں ایک تماشا بن کے رہ جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔